السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے علم التجوید، جس میں سب سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس نے اپنا کلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ نے یہ کلام ہم تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ اکرام پر، جنہوں نے اس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام معزز قرآن اکرام سے بھی راضی ہو، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو نہ صرف الفاظ بلکہ اس کی تلاوت و قرأت کو محفوظ کرنے میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور اس علمی ورثے کو پوری امانت کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ انہوں نے قرآن مجید کی درست تلاوت کو یقینی بنانے کے لیے قواعد اور ضوابط قائم بنائے، اور اس علم کو کہ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کو علم التجوید کہا جاتا ہے۔ اس علم کی بدولت اجمی مسلمانوں کے لیے بھی قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت آسان ہو گئی۔ اللہ عز و جل اسلاف کی علمی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ تلاوت قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں۔ کلام اللہ تعالیٰ کی تلاوت، کلام اللہ جو ہے، قرآن پاک کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے، اس کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے، بابرکت عمل ہے اور رب العالمین سے محبت کی علامت ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں اس کام کو سب سے مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ نیز قرآن مجید کی تلاوت کے عمل کو ایسی تجارت سے تعبیر کیا گیا جس میں کبھی کوئی خسارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔
تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت پر بہت سی احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف کی تلاوت کی، اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے علم و تجوید اور ترتیل کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس کی تلاوت اس طریقے کے ساتھ کرنا ضروری ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اگر قرأت ان اصولوں اور ضوابط کے مطابق نہ ہو تو معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے تجوید کا بنیادی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تجوید کیا چیز ہے؟ تجوید کا مطلب ہے خوبصورت بنانا اور آراستہ کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام حروف کو ان کے مخارج اور صفات کا حق دیتے ہوئے تلاوت کرنا۔ ترتیل یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت طریقے سے پڑھنا۔ تجوید اور ترتیل سے قرآن پڑھنے کی اہمیت، قرآن مجید کی درست انداز میں تلاوت کرنے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ایک اور جگہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ سورہ اسرائیل کی آیت نمبر 106 ہے، اور ترجمہ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے نازل کیا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی اہمیت کا علم مختلف احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر نیک معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے جو کہ باعث مشقت ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ سورت کی قرأت کرتے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے حتیٰ کہ وہ طویل سورت سے بھی لمبی ہو جاتی۔ برا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ، کیونکہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ خوش الحانی کا مطلب گا گا کر پڑھنا نہیں ہے،
جسے تجوید کے قواعد یا حروف کی ادائیگی میں خلل واقع ہو، بلکہ اس سے مراد تجوید کے اصول قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک خوبصورت آواز میں اس احساس کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح طرح تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم تجوید القرآن کے کچھ قواعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔